پہلا مددگار پہلا صحابی نبی نے جسے ہر قدم پہ دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جانے صداقت وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نماز دعاؤں پہ عاشق، صحابی وہ ایسا اماموں سے یارا، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا، وہ صدیق اکبر کے جس کا لقب ہے، وہ پہلا خلیفہ وہ پہلا عرب ہے، بشر کی صداقت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر وقت میں احادیث کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان، یہ وہ احادیث جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نوازا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابا بکر، حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، ابو بکر تو میرا حوض کوثر کا بھی ساتھی ہوگا اور تو غار کا بھی میرا ساتھی۔ کیا ہے؟ جس وقت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، آپ بھر بھر کر دیں گے اور ابو بکر جو ہے اور عمر یہ پلائیں گے، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار، تو حوض پر بھی میرا ساتھی ہے اور تو غار میں بھی میرا ساتھی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان احسن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابا بکر ولو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولكن احبه الاسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو دوست بنا، لیکن اسلام کے اندر اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، اخوت کرتی ہے، تو اس لیے قرآن کریم میں بھی بہت سارے مقام پر آتا ہے کہ حضرات انبیاء کرام نے اپنی جو ہے قوم سے اخوت والا لفظ استعمال کیا ہے۔ اذ قال لهم اخوهم ہود اذ قال لهم اخوهم صالح، تو فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر کو دوست بناتا، لیکن اسلام میں اخوت اور بھائی چارہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احب الناس الیک، من احب الناس الیک، کہ آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب بندہ کون ہے؟ من احب الناس الیک، آپ علیہ السلام سے جب انہوں نے کہا من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا قال عائشہ، آپ نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور فرماتے ہیں اور کو من الرجال، فرماتے ہیں میں نے کہا آدمیوں میں سے بتائیں کہ آدمیوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے، تو قال ابو، آپ نے فرمایا اس عائشہ کا والد مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ کہتے میں نے پھر کہا اور تو سن لو، اس کے بعد کون آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ ابو بکر کے، اور عمر بن الخطاب، فرمایا کہ اس کے بعد مجھے عمر بن الخطاب سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے
کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے جو ہے اللہ نے دو وزیر نہ بنائے. الا لہ وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض. فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس کے وزیر نہ ہو آسمان اور زمین پر. فرمایا وزیران فی السماء جبرائیل و میکائیل. میرے آسمان میں جو دو وزیر ہیں وہ جبرائیل اور میکائیل ہیں. وزیران من اہل الارض. اور زمین والوں میں سے جو دو وزیر ہیں ابا بکر و عمر وہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے گھر مبارک تو ہوتے تھے باہر نکلتے صحابہ کی مجلس میں آتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج علی اصحابہ من المہاجرین والانصار. فرمایا کہ آپ علیہ السلام کے جو صحابہ مہاجرین اور انصار تھے آپ علیہ السلام جس وقت ان کی طرف نکلتے وہ جلوس وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے سارے کے سارے. فیہم ابو بکر و عمر. ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہوا کرتے. اور کیا ہوتا جب آپ علیہ السلام تشریف لاتے تو کسی کو یہ ضرورت نہیں ہوتی تھی لا يرفع احد. کوئی آپ کی طرف جو ہے اس طریقے سے اپنی آنکھ کو اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا. لیکن فرمایا کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. لا يرفع الیہ احد وینظر منهم. ان میں سے کوئی بھی آپ کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا سوائے ابو بکر اور عمر. فإنهما كان ينظران إليه. وہ دونوں کے دونوں آپ علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے. وَكَانَ يَنظُرُ إِلَيْهِمَا. اور حضور علیہ السلام ان کی طرف دیکھا کرتے. اور کسی صحابی کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ آپ اوپر اٹھا کر دیکھ لے. لیکن ابو بکر عمر یہ وہ اتنے قرب والے تھے. کانا ينظر الیہ. یہ دونوں کے دونوں نبی پاک علیہ السلام کی طرف دیکھتے تھے. اور وینظر الیہما. اور نبی پاک علیہ السلام ان دونوں کی طرف دیکھتے. کیسی شان کو. اور آگے فرمایا وَيَتَبَسَّمَانِ إِلَيْهِ وَيَتَبَسَّمُ إِلَيْهِمَا. یہ بھی دونوں جو ہے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراتے تھے. اور نبی پاک علیہ السلام بھی دونوں کو دیکھ کر مسکراتے. تو یہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خاص مقام. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی خدمت کا موقع دیا. نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے. لیکن کیا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کیا کرتے تھے. ویسے تو سارا مال لٹا دیا تھا تجارت کیا کرتے تھے. تو کپڑا اٹھایا اور لے کر چل دیے کہ تجارت کے لیے جا رہا. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بچوں تم تجارت کے لیے جا رہے ہیں امت کا کیا بنے گا امور خلافت کا کیا بنے گا. فرمایا یہ کام بھی تو کرنا ہے. انہوں نے حضرات صحابہ کرام کے مشورے سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کو امیر الامہ کہا جاتا ہے اس امت کا امیر اس کو بلایا اور ایک وظیفہ مقرر کر دیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ یہ آپ کا وظیفہ ہے اور آپ امور خلافت کریں. ڈرتا رہا لیکن کیا ہوا جب آخر وقت آیا تو اپنی بیٹی کو بلاتے ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ان سے رازداریاں کرتے ہیں.
اور یہ بھی پیغمبر کے ساتھ ایک محبت کا جو ہے انداز تھا، کیونکہ جس وقت نبی علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو بلایا اور رازداریاں کی۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیٹی کو بلایا اور ان سے بات۔ اس سے ایک یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بیٹیوں کی محبت ہوا کرتی ہے، بیٹی کے ساتھ محبت۔ آج تک باتیں اپنی بیٹی سے کی، بیٹی ایک تو میں نے 20% کھجور تجھے جو ہے ہبہ کی تھی، تجھے دی تھی، اگر تو تم نے قبضہ کر لیا ہے تو بہتر، نہیں قبضہ کیا تو میرے فوت ہونے کے بعد وہ تمہارے بہن بھائیوں کی سب کی وراثت۔ آج ہمارے یہاں وراثت کا اہتمام نہیں، والد مولا صاحب کو محروم کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من قطع میراث وارثه قطع اللہ میراثه من الجنہ، جو شخص اپنے وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، اللہ پاک اس کو جنت کا وارث کرنے سے محروم کرتا ہے۔ اس لیے وراثت کا صحیح جو ہے تقسیم اور صحیح ادائیگی ہونی چاہیے۔ باقی اللہ کے سپرد ہوتا ہے معاملہ، کوئی خدمت کرتا ہے، کوئی خدمت نہیں کرتا، کوئی کس انداز کا ہے، تو اسلام نے وراثت مقرر کی ہے، اور وراثت کے علم کو حدیث شریف میں آدھا علم کہا گیا ہے۔ وراثت کا علم آدھا علم، تو بلایا، ایک یہ بات کی، دوسری بات بیٹی مجھے جو وظیفہ مقرر کیا تھا اتنے پیسے بنتے ہیں، میری جو ہے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جو ہے یہ میری فلاں زمین بیچ کر بیت المال میں جمع کر دینا۔ میرے پاس مسلمانوں کی 3 چیزیں موجود ہیں، ایک غلام ہے، ایک اونٹنی ہے، ایک ہڈی پرانی ایک چادر تھی وہ پڑی ہے۔ تو یہ چیزیں کیونکہ مسلمانوں کی ضرورت کے لیے تھی، تو یہ میرے مرنے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانشین مقرر کیا تھا، ان کے پاس پہنچا دینا۔ اور جب وہ پہنچائی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر نے اپنے باپ والے کو مشقت پہ ڈال دیا، اور عمر اتنا روئے کہ ان کے آنسو بہنے لگے اور زمین پر گر گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اپنے باپ والے کو مشقت میں ڈال دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹی یہ جو میں نے کپڑے پہن رکھے ہیں، یہ جو چادریں ہیں، انہیں کو دھو لینا، اور دھو کر جو ہے میرے کفن کے طور پر استعمال یہ چادریں کرنی ہے۔ بیٹی کہنے لگی ابا جی میں آپ کے لیے اور لے لوں گی اور آپ کو دے دوں گی۔ فرمایا کہ بیٹی وہ جو ہے زندہ بیٹیوں کے لیے ٹھیک ہے، ابو بکر کو یہی کفن دے دیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العزت نے ہم عام ہی کہا کرتے ہیں کہ انسان کو وہی دفن کیا جاتا ہے جہاں سے اس کا ضمیر اٹھایا گیا ہو، تو ابو بکر وہ ہے۔ ابو بکر کو دفن جو ہے پیغمبر علیہ السلام کے جو ہے قریب ملا، آپ کے جو ہے پہلو میں ملا۔ اسی کو کسی نے کہا ہے پہلو مصطفیٰ میں بنا بازار، پہنچی وہیں پہ آپ جہاں کا ضمیر تھا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ابو بکر اور پیغمبر کا اتنا تعلق تھا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پٹی بھی وہیں سے اٹھائی گئی کہ جہاں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اٹھائی گئی۔ تو بہرحال گئی یہ حضرات صحابہ کرام ان لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ثبوت دیا ہے۔ ہر صحابی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اصحابی النجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، جس صحابی کی بھی تم اقتداء کرو گے سارے کے سارے صحابہ جو ہے یہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اللہ
اللہ رب العزت مجھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ کامل محبت نصیب فرمائے اور ان کی اتباع نصیب